اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ تمام ہی خواتین و حضرات کو السلام علیکم۔ آج یہ جناح یونیورسٹی کا کانوکیشن اس لیے بھی مجھے یاد رہے گا کہ پہلی دفعہ میری بیگم ساتھ آئی۔ اب اس کی وجہ کیا ہے یہ مجھے نہیں پتا، لیکن جب انہوں نے کہا کہ آپ وومن یونیورسٹی جا رہے ہیں تو بیرسٹر صاحبہ انہوں نے مجھے اکیلے آنے نہیں دیا ہے، تو اس لیے مجھے یاد رہے گا۔ جناب وجیہ الدین صاحب جو کہ چانسلر ہیں اس یونیورسٹی کے، میں 18 مہینوں میں بہت ساری یونیورسٹیز کے چانسلر سے ملا ہوں، لیکن آپ یقین جانیں کہ مجھے وجیہ الدین صاحب نے ہمیشہ امپریس کیا، اپنے سے انسپائر کیا کہ وہ ہمیشہ خواتین کی جو امپاورمنٹ ہے، خواتین بچیوں کو کیسے آگے لے جایا جا سکتا ہے اور ان کے لیے وہ کیا بہترین سے بہترین کر سکتے ہیں، انہوں نے ہمیشہ مجھے اس پر بات کی ہے۔ تو میں سمجھتا ہوں کہ یہ خراج تحسین کے حقدار ہیں اور ان کے لیے زوردار تالیاں ہونی چاہیے۔ وائس چانسلر صاحب ڈاکٹر نعیم فاروقی، سیما چغتائی صاحبہ، سمیع احمد صاحب، اکرم خاتون صاحبہ کا میں ضرور ذکر کروں گا کیونکہ یہ آپ سب خواتین کے لیے ایک رول ماڈل ہے کہ یہ پاکستان کا جو فرسٹ وومن بینک تھا یا ہے اس کی پہلی پریزیڈنٹ رہی ہے، تو میں سمجھتا ہوں ان کے لیے زوردار تالیاں ہونی چاہیے۔ رضی الدین صاحب وجیہ الدین صاحب کے بھائی ہیں اور وہ بھی آپ کی اس یونیورسٹی میں ان کے شانہ بشانہ ہیں، بلکہ میں یوں کہوں کہ ریاض الدین صاحب مرحوم جو ان کے والد صاحب تھے، ان کے اس خواب کو اصل حقیقت اور تعبیر اور اس کے جو ثمرات ہیں اس میں ان دونوں بھائیوں نے اہم کردار ادا کیا ہے۔ ہونا تو یہ چاہیے تھا، جو میں ہمیشہ کہتا ہوں کہ آپ کے جو والدین ہیں جو اس وقت آپ سے پیچھے بیٹھے ہیں، ہونا تو ان کو آپ سے آگے والی سیٹوں پر چاہیے تھا، لیکن آج بھی انہوں نے یہ ثابت کیا ہے کہ وہ آپ کے پیچھے کھڑے ہیں اور آپ کے لیے آج بھی دعا گو ہیں۔ تو آپ کے پیرنٹس کے لیے بہت زوردار تالیاں ہونی چاہیے۔ اور جب تالیاں بجی رہی ہیں تو میرے رائٹ اور لیفٹ جو فیکلٹی بیٹھی ہے، آپ کی زندگیوں میں اور آپ کو آج اس مقام پر پہنچانے میں ان کا بھی بہت بڑا کردار ہے، تو آپ کے پروفیسر صاحباز کے لیے بھی زوردار تالیاں ہونی چاہیے۔ لکھی ہوئی تقریر تو میرے پاس ہمیشہ کی طرح ہے، لیکن میں چاہتا ہوں کچھ دل کی باتیں کی جائیں۔ ویسے تو تمام ہی یونیورسٹیز کے کانوکیشن میں جاتا ہوں، وہاں ہماری بہنیں بیٹیاں گولڈ میڈل دیتی ہیں اور اپنی زندگی کا سفر شروع کرتی ہیں، لیکن یہاں تو تمام میری بہنیں اور بیٹیاں بیٹھی ہیں اور ان کے پیرنٹس بھی بیٹھے ہیں۔ پہلی بات تو میں یہ کروں گا کہ جب یہ اپنی تعلیم حاصل کر لیتی ہیں، اپنی فیلڈ میں نمایاں نمبرز لے لیتی ہیں، گولڈ میڈل لے لیتی ہیں، تو خدا را جب یہ اپنی عملی زندگی میں جب بیٹی سے بہو بنتی ہیں تو یہ جو مائیں بیٹھی ہیں پیچھے، انہیں اس کے بعد بھی بیٹی سمجھ کے ان کی یہ جو تعلیم ہے، یہ جو ان کی تربیت ہے، اسے اس معاشرے میں لانے کے لیے اپنا کردار ادا کریں۔ ان کے یہ گولڈ میڈلز جو ہیں وہ شوکیس میں یا دیواروں پر نہ ہو، بلکہ عملی زندگی میں نظر آنے چاہیے۔ اور یہ جو ہماری مائیں بیٹھی ہیں، یہ ان کا کام ہے کہ جس طرح وہ اپنی بیٹی کے لیے ایک روشن مستقبل چاہتی ہیں، اسی طرح کسی اور کی بیٹی جب ان کے گھر بہو بن کر آتی ہے تو اسے بھی بیٹی کا درجہ دیں۔ یہ میری آج آپ سے ریکویسٹ ہے۔ پاکستان کا معاشی بحران، مشکلات، یہ سبھی سے سامنے ہیں، کوئی ڈھکی چھپی نہیں ہے، لیکن اس کا یہ مقصد ہرگز نہیں ہے کہ ہم جینا چھوڑ دیں، اس کا یہ مقصد ہرگز نہیں ہے کہ ہم مایوس ہو جائیں، اس کا یہ مقصد ہرگز نہیں ہے کہ ہم اس وطن کو اس کے حال پر یا ان کے ہاتھوں میں چھوڑ دیں جنہوں نے اسے اس انجام تک پہنچایا ہے۔ ایسا نہیں ہے، ہم نے اپنے حصے کا کردار ادا کرنا ہے، ہم نے اس معاشرے میں اپنا حصہ ڈالنا ہے، اور میں سمجھتا ہوں کہ اس پاکستان کو اور اس معاشرے کو ایک
عورت سے زیادہ، ایک خاتون سے زیادہ کوئی بہتر نہیں چلا سکتا۔ اگر وہ اپنا حصہ جیسے کہ گھر بنانے میں لگاتی ہیں، جیسے کہ ایک گھر کو سنوارنے میں لگاتی ہیں، اگر وہ پاکستان کے اس معاشی نظام کو اور پاکستان کے اس ایسے نظام کو کہ جو نہیں چل پا رہا ہے، میرا یہ ماننا ہے کہ اگر ہماری خواتین اس میں اپنا حصہ ڈالنا شروع کر دیں، جس کی 2 مثالیں اس پنڈال میں موجود ہیں، جیسے میں نے ہماری اکرم خاتون کے بارے میں بتایا، اسی طرح ایک اور مثال میرے سامنے بیٹھی ہیں بیرسٹر شاہدہ جمیل صاحبہ، جنہوں نے عملی زندگی میں بہت کچھ کر دکھایا ہے۔ تو میرا یہ ماننا ہے کہ اگر یہ عزم کر لیں ہماری بہنیں، ہماری یہ مائیں، کہ ہمیں پاکستان کو بھی بچانا ہے، جیسے وہ ایک اپنی اولاد کو، بچے کو پال پوس کر، سنوار کر یہاں آج مستقبل کا معمار بنا سکتی ہیں، بٹھا سکتی ہیں، تو وہ پاکستان کو بھی چلا سکتی ہیں۔ اور انشاءاللہ تعالی آپ کی مدد سے، آپ کی سپورٹ سے یہ پاکستان پھر ایک بار اپنے پیروں پہ کھڑا ہوگا، ترقی کرے گا، اور ہم سب یہ ترقی ہوتا ہوا دیکھیں گے انشاءاللہ تعالی۔ آج کیونکہ میں یہاں مہمان خصوصی طور پہ بلایا گیا ہوں، تو میں یہ چاہتا ہوں، اور آپ کے چانسلر صاحب کو میں یہ ریکویسٹ کروں گا، وجیہ الدین صاحب کو، کہ اس پنڈال میں جتنے پیرنٹس موجود ہیں، طالب علم موجود ہیں، طلبہ موجود ہیں، فیکلٹی موجود ہیں، ان سب کو گورنر ہاؤس میں عشائیے کی میں دعوت دیتا ہوں۔ تو آپ نے ان سب کو لے کر گورنر ہاؤس آنا ہے، اور ہم ان کے اعزاز میں عشائیہ دیں گے، اور یہ وہاں اس دن یہ سب مہمان خصوصی ہوں گے انشاءاللہ تعالی۔ دیکھیں، بہت ساری باتیں وجیہ الدین صاحب نے کر لی ہیں۔ آپ کی یونیورسٹی اس ملک میں ایک بڑا مقام رکھتی ہے، یہاں سے جو بھی فارغ التحصیل طلبہ ہوں گی وہ انشاءاللہ جو پاکستان ہے اس میں ایک اپنا اچھا کردار ادا کریں گی۔ ایک دو باتیں میں ضرور کروں گا جو میں نے اپنی زندگی میں اپنے ایکسپیرینس سے حاصل کی، اور وہ یہ ہے کہ جو کچھ بھی آپ بننا چاہتی ہیں، میرا یہ ماننا ہے کہ سب کچھ ممکن ہے، آپ عملی زندگی میں سب کچھ حاصل کر سکتے ہیں، لیکن اس کے لیے 2 چیزوں کو اپنائیے گا اپنی زندگی میں۔ وہ کہتے ہیں نا کہ لا آف اٹریکشن جو ہے نا، وہ انسان کی زندگی کو بدل دیتی ہے، اب چاہے وہ نیگیٹو ہو یا پازیٹیو ہو۔ اگر آپ نے اپنی لا آف اٹریکشن پازیٹیو رکھی ہے، آپ نے ٹارگٹ سیٹ کیا ہے اپنی لائف میں کہ مجھے کیا بننا ہے، وہ 200% ممکن ہے، اس صورت میں کہ جو آپ ہیں اس میں اپنے اللہ کا ہر وقت شکر ادا کریں۔ جس وقت آپ نے شکر کی تسبیح پکڑ لی اور شکر ادا کرنا سیکھ لیا، آپ یقین جانیے جو آپ چاہتی ہیں اپنی عملی زندگی میں، وہ 100% آپ کو ضرور ملے گا۔ یہ اللہ کا وعدہ ہے، قرآن شریف میں بھی ہے، حدیثوں میں بھی ہے، صرف آپ نے اس پر یقین کرنا ہے۔ تو اگر آپ کی زندگی میں، عملی زندگی میں، آپ کی مثبت سوچ آپ کو وہاں ضرور لے جائے گی جہاں آپ جانا چاہتے ہیں، اور اس کے لیے ارادہ اور نیت بھی بہت ضروری ہے۔ اور اس کی چھوٹی سی مثال میں آپ کو دے دوں کہ 18 مہینے پہلے جب اللہ تعالیٰ نے مجھے 12 ربیع الاول والے دن گورنر کے منصب پر بٹھایا، تو میں نے اپنے اللہ تعالیٰ سے وعدہ کیا تھا کہ میں مخلوق خدا کے لیے کام کروں گا۔ گورنر ہاؤس میں کوئی مالی وسائل نہیں ہے اور نہ ہی کوئی فنڈز ملتے ہیں، لیکن الحمدللہ آج دن تک ان 18 مہینوں میں 17.5 لاکھ لوگوں نے گورنر ہاؤس کا وزٹ کیا۔ وہ اس لیے کیا کہ ہم نے گورنر ہاؤس کے دروازے عوام کے لیے کھول دیے ہیں، اور اس میں 24 آورس کوئی بھی بندہ گورنر ہاؤس آ سکتا ہے اپنے مسائل لے کر گورنر ہاؤس دیکھنے کے لیے۔ اور اس کے بعد جب ہمیں رمضان کا مہینہ ملا تو تقریباً 4.5 لاکھ لوگوں نے افطار ڈنر کیا گورنر ہاؤس میں۔ اور پھر اس کے بعد جب ہم نے دیکھا کہ معاشی بحران ہے، نوکریاں نہیں مل رہی، تو ہم نے آئی ٹی کے کورسز کا ارادہ کیا۔ 5.5 لاکھ بچے بچیوں نے گورنر ہاؤس آ کر آئی ٹی کے ٹیسٹ دیے، اور آج الحمدللہ 50,000 بچے بچیاں آئی ٹی کے گورنر ہاؤس میں کورسز کر رہے ہیں، اور جو بالکل مفت ہیں۔ تو میں یہ سمجھتا ہوں کہ اگر آپ ارادہ کریں تو آپ 50,000 بچوں کو، خاندانوں کو اپنے پیر پہ کھڑا کر سکتے ہیں۔ اس کے علاوہ روزگار اسکیم کا انیشیٹو ہو، لیپ ٹاپ کی تقسیم ہو،
کئی ایسے انیشیٹوز ہم نے گورنر ہاؤس میں لیے اور الحمدللہ آج 18 مہینوں میں جس طرح وجیہ الدین صاحب نے کہا کہ لوگوں نے عوامی گورنر کا لقب دیا، اور وہ صرف اس لیے دیا کہ ہم نے ارادہ کیا، ہم نے نیت کی اور اللہ تعالیٰ نے اس کو عملی طور پر امپلیمنٹ کرا دیا۔ تو میرا یہ ماننا ہے کہ آپ سب بھی اپنی زندگی میں اگر ارادہ کر لیں، نیت کر لیں، تو کوئی ایسی وجہ نہیں ہے کہ آپ اس کام کو پورا نہ کر سکیں۔ اور اسے کسی شاعر نے بڑے خوب الفاظوں میں کہا، شاعر کہتا ہے 17.5 لاکھ لوگوں نے گورنر ہاؤس کو وزٹ کیا ہے، کیونکہ ہمارے دروازے کھلے ہوئے تھے الحمدللہ، اور یہ سفر جاری اور ساری رہے گا۔ شاعر کہتا ہے کہ جب اپنا قافلہ عزم و یقین سے نکلے گا، جب اپنا قافلہ، کیونکہ یہ قافلہ ہے، تو وہ کہتا ہے کہ جب اپنا قافلہ عزم و یقین سے نکلے گا، جہاں سے چاہیں گے رستہ وہیں سے نکلے گا۔ تو اللہ تعالیٰ ہم سب کو اس یقین پر کہ ہم جہاں سے راستہ نکالیں گے اور وہ راستہ ہمارے لیے راحت کا راستہ ہوگا اور ہم اس تک پہنچ سکیں گے۔ اور وجیہ الدین صاحب کے لیے میں یہ شعر ضرور کہوں گا، اور شاعر نے واقعی انہی کے لیے کہا ہے کہ اور جو بانٹے گا دنیا میں روشنی اپنی، اور جو بانٹے گا دنیا میں روشنی اپنی، وہ آفتاب اسی سرزمین سے نکلے گا۔ بھائی اس پہ تو تالیاں ہونی چاہیے زوردار کہ وجیہ الدین صاحب نے یہ جو اتنا بڑا آج پنڈال سجایا ہے اور یہ آپ سب کی عملی زندگی میں جو کچھ کر رہے ہیں، میں انہیں خراج تحسین پیش کرتا ہوں۔ ایک دفعہ پھر تمام کے تمام جو ہماری طالبات ہیں ان کے پیرنٹس کو مبارکباد دیتا ہوں، آپ کی فیکلٹی کو مبارکباد دیتا ہوں کہ آپ سب نے آج کا یہ دن جس میں ان طلباء کے لیے خوشی کا دن ہے، اللہ تعالیٰ ان کی عملی زندگی میں بھی ان کو اسی طرح ترقی دے، یہ اپنی منزلوں تک پہنچیں، اس ملک پاکستان کے اندر یہ اس کی معیشت کو ٹھیک کرنے میں، اس کا نظام ٹھیک کرنے میں اپنا حصہ ڈالیں۔ اللہ تعالیٰ پاکستان کا حامی و ناصر ہو۔ ایک بار ہم سب زور سے کہیں گے پاکستان زندہ باد۔ شکریہ۔